رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر محبت سے درود شریف پڑھنے سے معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، عزیز گرامی جناب محمد حسنین صاحب قادری کے زیر اہتمام ان کی اقامت گاہ پر میلاد پاک کی بابرکت نورانی محفل سجائی گئی اور ربیع الثانی کی نسبت سے حضرت غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک نسبت بھی آج کی محفل کو حاصل ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے، اور حضور کی محبت جس درجے میں کسی شخص کے دل میں موجود ہوگی اتنا بڑا وہ مومن کہلائے گا۔ کسی بھی مومن کی ایمان کی علامت، کسی بھی مومن کے ایمان کی پہچان پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا، مغز قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن مجید کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان ہست حب رحمت للعالمین۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ قرآن مجید کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے اور دین کی جان ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی رفتوں کو قرآن مجید میں جا بجا اجاگر فرمایا۔ ان مقامات میں سے ایک مقام میں نے قرآن مجید میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ فلا وربک، اس آیت مقدسہ کے ابتدائی جو الفاظ ہیں وہ محبت رسول کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ لیکن اس مقام پر جب اس نے ارشاد فرمایا فلا وربک، محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی، یہ نہیں فرمایا فلا ورب السماوات، مجھے آسمانوں کے رب کی قسم، مجھے زمین کے رب کی قسم، مجھے بحر و بر کے رب کی قسم، شمس و قمر کے رب کی قسم، خشک و تر کے رب کی قسم۔ رب ذوالجلال نے جب قسم ذکر فرمائی تو اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کی اور فرمایا فلا وربک، محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی، فلا وربک، محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی۔ کائنات ساری کا وہ رب ہے،
لیکن اس مقام پر جب قسم ذکر فرما رہا ہے تو اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کر رہا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اسی آیت مقدسہ سے انہوں نے استدلال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مدینے والے محبوب کا رب ہے۔ فلا وربک، پیارے محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی۔ تو گویا قرآن مجید میں جا بجا حضور کی نسبتوں کا ذکر ہے۔ جہاں شہر مکہ کی قسم کھائی قرآن میں، تو کون نہیں جانتا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، وہ بیت اللہ جس کے متعلق قرآن کہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، بے بکۃ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، پھر کون نہیں جانتا کہ مقام ابراہیم بھی حرم کعبہ میں ہے، چاہے زمزم ہے، حتیم ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، صفا ہے، مروہ ہے، ساری نسبتیں بڑی ہی عظیم ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال جب شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، حتیم ہے، چاہے زمزم ہے، مقام ملتزم ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، ان نسبتوں کی سبب قسم نہیں ذکر فرماتا، بلکہ ذکر قسم کی تو اس نسبت سے کی فلا وربک لا یؤمنون، اپنی نسبت محبوب کی طرف کر کے اپنے رب ہونے کی قسم کھائی، اور جب شہر مکہ کی قسم کھائی تو فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم جس سرزمین نے تیرے طلبوں کے بوسے لیے ہیں، یہاں سے مقام مصطفیٰ میرے نبی کریم کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے، حضور کا جو اللہ کی نظر میں مقام ہے، اس کی بارگاہ میں جو مقام ہے اور جو رفعت ہے، اس کا اظہار قرآن مجید کی متعدد آیات سے ہو رہا ہے۔ دو آیتیں میں نے اس وقت عرض کی۔ یہاں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، رب ہونے کی نسبت محبوب کی طرف کی، اور شہر کی قسم کھائی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ یہاں تیرے تلوے لگے ہیں، تو اس شہر میں موجود ہے، تیری موجودگی کے سبب میں شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر قرآن مجید کی ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ پورا قرآن منزل من اللہ ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے پورا قرآن۔ لیکن اس کی صورتوں کو جب دیکھا تو کسی صورت پہ لکھا ہے سورۃ مکیۃ، کسی صورت پہ لکھا ہے سورۃ مدنیۃ۔ بھئی اللہ والو، قرآن تو ایک ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے یہ مدنی قرآن ہے، یہ مکی قرآن ہے، یہ مدنی قرآن ہے، یہ مکی قرآن ہے۔ قرآن تو سارا ہی قرآن ہے اور سب کلام الہی ہے، منزل من اللہ ہے، لیکن اس کی کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی کیوں کہلائیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ مکے میں تھے تو جو قرآن نازل ہوا وہ مکی قرآن ہو گیا، مصطفیٰ مدینے میں تھے جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی ہو گیا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے حضور مکہ مکرمہ میں تھے، تو جتنا قرآن اس دوران نازل ہوا اور جہاں نازل ہوا وہ ہو گیا مکی قرآن، کیونکہ مصطفیٰ مکے میں ہیں۔ اگر مصطفیٰ مدینے میں ہیں تو جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی قرآن ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا
کہ رب قسم کھائے اپنی تو فرمائے فلاح و ربی کا، محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی۔ شہر مکہ کی قسم کھائے تو رب فرماتا ہے بیت اللہ ہے تو ہوا کرے، ابراہیم کا مقام ہے تو ہوا کرے۔ محبوب ہمیں ان سے کیا، ہمیں تو غرض ہے کہ تیرے تلوے اس سرزمین پہ لگے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب تیرے اس سرزمین، اس شہر نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، تیرے مبارک قدم اس شہر پہ لگے ہیں، میں اس لیے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ بھئی مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ تو ہر بندہ ہی پڑھتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کی اصل کیا ہے۔ ایمان کی اصل حضور کی محبت ہے، یہ قرآن کا مغز ہے، یہ ایمان کی روح ہے، یہ دین کی جان ہے، حضور کی محبت۔ پھر اندازہ فرما لیجئے کہ ہر نبی کو جب کتاب دی گئی تو ہر نبی کتاب لینے کے لیے گیا۔ جاؤ تمام تفسیر کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، تمام مفسرین نے لکھا تورات نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ کو 40 دن انتظار کرنا پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 22 دن تک انتظار کرنا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، کسی نبی کو 21 دن کتاب کے نازل ہونے کا انتظار کرنا پڑا، کسی نبی نے 22 دن انتظار کیا، کسی نبی نے 40 دن انتظار کیا۔ کیا میں یہ آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیا میرے مصطفیٰ بھی کہیں قرآن لینے گئے تھے؟ بھئی ہر نبی کتاب لینے کے لیے گیا، کلام الہی کو لینے کے لیے گیا، میرے مصطفیٰ کہیں قرآن لینے کے نہیں گئے۔ مصطفیٰ غار میں ہیں تو قرآن غار میں آ رہا ہے، مصطفیٰ مسجد میں ہیں تو قرآن مسجد میں آ رہا ہے، مصطفیٰ سفر میں ہیں تو قرآن وہاں آ رہا ہے، مصطفیٰ حضر میں ہیں تو قرآن وہاں آ رہا ہے، مصطفیٰ میدان جہاد میں ہیں تو قرآن وہاں آ رہا ہے۔ جدھر جدھر مصطفیٰ گئے قرآن ادھر ادھر نازل ہوتا ہے۔ ہر نبی کو کلام کے نازل ہونے پر انتظار کرایا گیا، روزے رکھوائے گئے، ہر نبی کو کتاب دینے سے پہلے روزے بھی رکھوائے گئے، انتظار بھی کرایا گیا، لیکن میرے مصطفیٰ تو کہیں قرآن لینے کے لیے نہیں گئے۔ ہر شخص جو قرآن مجید کے علوم سے آگاہی رکھتا ہے اس سے پوچھے کہ پورا قرآن یک بارگی نازل نہیں ہوا کہ ساری کتاب ایک مرتبہ دے دی گئی ہو، نہیں، ایسے نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کی پہلی آیت مقدسہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، یہ اس آیت مقدسہ سے قرآن کے نزول کا ابتدا ہوئی، آغاز ہوا قرآن کے نازل ہونے کا۔ اور جو آخری آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پورا قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ بھئی پورے قرآن کے نازل ہونے میں 23 سال لگ گئے۔ کتنے سال؟ 23 سال اور کچھ دن اوپر پورے قرآن کے نازل ہونے میں لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نجمن نازل ہوا، یک بارگی قرآن نہیں آیا، جس قدر ضرورت ہوتی تھی، کبھی 10 آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کبھی 15 آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کبھی 4 آیتیں آ رہی ہیں، کبھی 20 آیتیں آ رہی ہیں، جس قدر ضرورت پڑتی جاتی تھی قرآن نازل ہوتا جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کہیں قرآن لینے کے لیے نہیں گئے، جدھر جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں قرآن ادھر ادھر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ جہاں ہیں قرآن وہاں آیا، یہاں تک کہ میرے آقا کریم حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر پر تھے تو قرآن وہاں بھی آیا تھا، قرآن وہاں بھی نازل ہوا۔ تو جدھر جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں قرآن ادھر ادھر آ رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو بڑی ہی عزتیں، بڑے ہی شرف، بڑے ہی مقام عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے جس چیز کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی، جس چیز کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی وہ نسبت بھی اسے عظیم کر گئی، وہ نسبت بھی اسے
عظیم کر گئی، جس جس جگہ سے میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت ہو گئی وہ جگہ بھی عظیم ہو گئی۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، انہوں نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ بنایا تھا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اور اس پتھر پہ آپ کے قدموں کا نشان ثبت ہو گیا تھا، وہ پتھر آج بھی حرم مکہ میں بیت اللہ شریف کے قریب وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ صرف موجود ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے اس مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنانے کا حکم دیا۔ جائے نماز مصلی کہہ لیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اسے جائے نماز بناؤ جہاں مقام ابراہیم ہے۔ اندازہ فرماؤ جس جگہ پہ اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ جائیں وہ جگہ اتنی برکت واری ہے کہ وہاں نفل پڑھنے کا حکم ہے، تو جہاں مصطفیٰ کریم کے قدم لگ جائیں وہ جگہ کتنی عظیم ہوگی، وہ جگہ کتنی عظیم ہوگی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ نسبت کا بڑا مقام ہے، ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ مٹی ہے نا، ایک مٹی ہے، اور وہ حضور کے جسد پاک سے جو کفن مبارک مس کر رہا ہے، تو حضور کے جسم اثر و اقدس سے مٹی نہیں بلکہ کفن مبارک، اور اس کفن مبارک کے نیچے پھر کپڑا، وہ مٹی جو اس لباس سے مس کر رہی ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی وہ مٹی افضل ہے جو حضور کے کفن مبارک ساتھ مس کر رہی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مٹی حضور کے جسد پاک کے کفن مبارک سے مس کر رہی ہے وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، اور تمام آسمان کی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس خاک کو رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے جو حضور کے کفن مبارک کے ساتھ مس کر رہی ہے۔ تو اس مٹی کو جو افضلیت ملی، اس مٹی کو جو برکت ملی، وہ حضور کی نسبت سے ملی، اس حضور کی نسبت سے ملی، ورنہ وہ تو خاک ہی ہے، وہ تو مٹی ہی ہے، مگر حضور کے جسد پاک سے مس کیے ہوئے کفن مبارک سے وہ مٹی مس کرتی ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ پھر اندازہ فرماؤ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے جو چشمہ جاری ہوا ہے، جسے زمزم کے نام سے ہر مسلمان جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور زمزم پینا سعادت سمجھتا ہے، اتنا مقدس پانی کہ حضور نے فرمایا کہ آب زمزم جو ہے جس نیت سے آدمی پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت و مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور محدثین کرام نے فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ زمزم جو ہے، چاہے زمزم اس سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ زمزم جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے، جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ آب زمزم یہ آب کوثر اور آب تسنیم سے بھی افضل ہے۔ جنت کے جتنے چشمے اور تالاب اور حوض ہیں ان کے پانیوں سے زمزم پانی افضل ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے ساتھ مس کر کے یہ چشمہ زمین سے جاری ہوا ہے۔ اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کو وہ عزت عطا فرمائی کہ یہ جنت کے بھی تمام پانیوں سے افضل قرار دے دیا۔ اسی لیے دیکھیے پانی کا احترام کرایا جا رہا ہے، لوگ اللہ کے مقربین کے احترام سے چیں بجبیں ہوتے ہیں، حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمزم حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کھڑے ہو کر کھانے پینے کو ناپسند فرماتے اور منع بھی فرماتے، یہاں تک کہ پانی بیٹھ کر پینے کا حکم، کھانا بیٹھ کر کھانے کا حکم، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور جب بھی زمزم نوش فرماتے تھے تو میرے آقا بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر نوش فرماتے تھے۔
ایک تو حضور زمزم نوش فرماتے تو کھڑے ہو کر، اور دوسرا بیت اللہ کی طرف رخ انور کر لیتے، چہرہ مبارک خانہ کعبے کی طرف کر کے اور کھڑے ہو کے زمزم نوش فرماتے تھے، تاکہ پتہ چل جائے جس پانی کی نسبت اللہ کے پیغمبر و نبی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ہو جائے، اس پانی کا احترام کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ نسبتوں کی بات کر رہا ہوں، جس چیز کی نسبت اللہ کے مقربین سے ہو جائے۔ دیکھیے صفا اور مروہ مکہ پاک کی دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا سعی کرتا ہے۔ سعی بین الصفا والمروہ، یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنے شعائر میں شمار فرمایا۔ ان الصفا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا بھی اللہ کے شعائر میں ہے اور مروہ بھی اللہ کے شعائر میں ہے، اور شعائر اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بے نیاز رب فرماتا ہے صفا بھی میری نشانیوں میں سے ہے، مروہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے۔ انہیں شعائر اللہ میں تعظیم کی جو ہے وہ اس میں تسلیم کیا گیا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ ہر پہاڑی اللہ کی تخلیق ہے، تو جتنے بھی پہاڑ ہیں، یہ آپ کے شاہکوٹ میں بھی پہاڑی ہے، سانگلہ میں بھی پہاڑی ہے، چنیوٹ کی طرف نکل جائیں تو چنیوٹ سے سرگودا کی طرف جائیں تو چناب کو پار کرے تو پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ بھی ساری پہاڑیاں اللہ کی تخلیق ہیں، لیکن کسی اور پہاڑی کو اللہ نے اپنے شاعر میں شمار نہیں فرمایا۔ بے نیاز رب نے اپنے شاعر میں اگر شمار فرمایا ہے تو صرف ان دو پہاڑیوں کو فرمایا ہے، ایک کا نام صفا ہے، دوسری پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ انہیں شاعر اللہ میں شمار فرمانے میں حکمت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا کے اوپر چڑھتی ہیں، پانی نظر نہیں آتا، پھر نیچے اترتی ہیں، پھر مروہ کی طرف چلتی ہیں، اور مروہ پہ پھر وہاں جا کے پانی کو دیکھتی ہیں۔ 7 چکر لگائے صفا مروہ کے درمیان، تو ان کا یہ صفا مروہ کے درمیان چلنا اور صفا مروہ پر قدم مبارک لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ بے نیاز رب نے صفا مروہ کو اپنی ایک مقبول بارگاہ بندی کے قدموں کی برکت سے اللہ کریم نے انہیں اپنے شاعر میں شمار فرمایا، اور پھر حج عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کو واجب قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی عظمت نہیں کہ ان کی نسبت جو ہے وہ حضرت حاجرہ کے ساتھ ہے، زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے، اور جو پتھر ہے مقام ابراہیم اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین سے ہے۔ دیکھیے کتنی عزت و عظمت اللہ کریم نے بزرگوں کی نسبت سے، انبیاء کی نسبت سے اور اولیاء کی نسبت سے کتنی برکتیں عطا فرمائی ان مقامات۔ پھر ذرا غور کیجیے کہ حجر اسود کا بوسہ ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ بھئی حجر اسود ایک پتھر ہے، اس کو لوگ چومتے ہیں، پتھر کو چومتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں کیا یہ بات موجود نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے یہ اس کے تمام گناہوں کو جذب کر لیتا ہے؟ حجر اسود کا صرف بوسہ لینے سے، یعنی ایک پتھر میں اتنی خاصیت ہے، پتھر میں اتنی خاصیت رکھی ہے کہ دونوں ہونٹ اور لب لگ جائیں، جو بوسہ لے لے اس کے گناہوں کو حجر اسود جذب کر لیتا ہے۔ اور کیا یہ موجود نہیں ہے ذخیرہ احادیث میں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جب یہ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، یہ جنت سے آیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے تھے تو یہ حجر اسود ساتھ آیا تھا۔ میرے نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اس کا رنگ، لیکن لوگ بوسے لیتے تھے، یہ گناہوں کو جذب کرتا تھا، تو گناہوں کو جذب کر کر کے اس کی رنگت کالی ہو گئی۔ اس کا اصل نام حجر ابید ہے، ابید سفید رنگ کو کہتے ہیں، تو یہ تو تھا سفید پتھر، اب ہو گیا اس کا نام ہی پڑ گیا حجر اسود۔ اسود کا معنی کالا، کالے رنگ کا پتھر،
تو یہ کالا رنگ کیوں ہوا، اس کا نام اسود کیوں پڑا، حالانکہ یہ ابیض تھا رنگ اس کا، اور یہ جنتی پتھر ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اس پتھر میں رب ذوالجلال نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ جب بندہ لیتا ہے یہ اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اگر حجر اسود کے بوسے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فضول کاموں کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ عبث کاموں کا حکم نہیں دیتا، صرف اس کام کا حکم دیتا ہے جس میں اس کی رضا شامل ہوتی ہے، اور اس کام کا حکم دیتا ہے جس کا نفع اس شخص کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے نفع کے لیے حجر اسود جنت میں سے آیا اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ اور سبب یہ بنا دیا، جو بھی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، وہ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لے گا، اور بوسہ لینے سے اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ یہ حجر اسود کو یہ مقام حاصل ہے، اور یہ کیا حدیث شریف نہیں ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کا جن جن لوگوں نے بوسہ لیا ہوگا، جس خوش نصیب نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا، جب میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، بے نیاز رب اللہ کی بارگاہ میں جب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو بوسہ لینے والوں کے حق میں حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی گواہی دے گا، باری تعالیٰ اس شخص نے مجھے چوما تھا، اس شخص نے مجھے چوما تھا۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تمام خصائص میں سے ایک حضور کا خاصہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ بے شعوروں کو شعور عطا فرماتے ہیں۔ حضور بے شعوروں کو شعور عطا فرماتے ہیں۔ بھئی درخت بے شعور ہے، مگر مصطفیٰ کریم کا پیغام ملتا ہے کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، تو اس میں شعور کیسے آ گیا؟ کیا اس نے پوچھا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہیں؟ وہ پیغام ملتے ہی درخت سیدھا اس طرف کو چل پڑا جہاں نبی کریم تشریف فرماتے ہیں۔ تو بے شعوروں کو حضور شعور دیتے ہیں۔ پھر جبل احد پہ سرکار تشریف لے گئے تو جبل احد جو ہے یہ جھومنے لگا اور وجد میں آ گیا، جیسا کہ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہوا جبلی یحبنی واحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی ہم انسان ہو کر کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا فلسفہ ہے محبت رسول کا، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہاں تو اللہ والو پتھر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، یہاں تو پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ہم انسان ہو کر بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ محبت جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تو میرے مصطفیٰ کریم کی واضح حدیث شریف ہے، ہر شخص یہ پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے مدارس میں۔ حضور نے فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب سرکار احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور حال کیا تھا، حضور کے ساتھ ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور حضور جب جبل احد پہ قدم رنجہ فرماتے ہیں، قدم رکھ کر میرے آقا پر تشریف لے جاتے ہیں، وہ تو خوشی سے جھومنے لگا، وارے میرے مقدر کہ آج رحمت کائنات تشریف لے آئے اور اپنے قدوم میمنۃ اللزوم سے مجھے سرفراز فرمایا۔ جیسے کوئی بہت ہی پیارا ہمارا عزیز و رشتہ دار گھر میں آئے نا تو چہرے کھل اٹھتے ہیں، سب گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آج تو ہماری عید ہو گئی، آج تو خوشی کی انتہا نہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب آج تو دروازوں میں تیل چونا چاہیے تھا کہ ہمارا پیارا آ گیا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور جمادات کے بھی نبی اور رسول ہیں، تو پہاڑ تو اس لیے خوش ہوا تھا کہ میرے آقا تشریف لے آئے، میرے مولا تشریف لے آئے، رسول اعظم جلوہ گر ہو گئے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی میں آ کر پہاڑ جو ہے وہ وجد کرنے لگا اور جھومنے لگا۔ اور جبل احد جب جھوم رہا تھا، حدیث شریف میں ہے میرے آقا نے اپنے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری، فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے۔ احد پہاڑ قرار میں آ گیا، اس کو تو چین آ گیا کہ میرے آقا تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، وارے میرے مقدر، وارے میرے نصیب، حضور تشریف لے آئے۔
تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا بے شعوروں کو شعور عطا فرماتے ہیں، پتھر کو بھی شعور ملا، درختوں کو بھی شعور ملا، جانوروں کو بھی شعور ملا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا، ایک اونٹ سرکار کی بارگاہ میں آیا، وہ بڑبڑاتا ہوا آ رہا تھا، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ اونٹ کہیں حضور کو تکلیف نہ دے دے۔ تو صحابہ اس اونٹ کی طرف جب بڑھنے لگے، میرے آقا کریم نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو آنے دو میرے پاس، یہ میرے پاس اپنے مالک کی شکایت لگانے آ رہا ہے۔ بھئی اندازہ فرمائیے، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ ہے جانور، مگر آ کس ارادے سے رہا ہے، آ کس ارادے سے رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، تو جانور تو بے شعور ہوتا ہے، اس کو کس نے شعور دیا کہ تو نے شکایت لگانی ہے تو اس ہستی پاک کے پاس شکایت لگا جو سامنے تشریف فرما۔ حضور ایک انصاری کے باغ میں، یہ حدیث شریف کہ حضور ایک انصاری کے باغ میں تشریف فرما تھے، وہ اونٹ دوڑتا ہوا سیدھا ادھر کو آ رہا ہے جدھر سرکار تشریف فرمائے۔ تو وہ اونٹ نے کیا کیا، جب یہ حدیث شریف پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، دل کو قرار آتا ہے کہ اونٹ بھی حضور کو جانتا ہے، اونٹ بھی سرکار کو جانتا ہے، اور پھر ہم نکموں کو حضور کی بارگاہ کا ادب اونٹ سکھا رہا ہے۔ ہمیں اونٹ سے ہی سبق سیکھنا چاہیے۔ میں حدیث شریف میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، جب تک میری زندگی ہے میں دکھانے کا ذمہ دار۔ اونٹ جو ہے 4 زانو ہو کر سرکار کی بارگاہ میں، اونٹ جو ہے 4 زانو ہو کر سرکار کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ہمیں طریقہ سکھلایا کہ جب اللہ کے محبوبین کے پاس جایا جاتا ہے تو بیٹھا کس طرح جاتا ہے۔ بیٹھا اونٹ، اور اس نے اپنا منہ جو ہے حضور کے کان مبارک کے قریب وہ لے گیا، برابر میں اپنا منہ لے گیا اونٹ، اور بڑبڑانے لگا، آوازیں نکالنے لگا۔ بھئی آوازیں آپ نہیں سن پائیں گے، میں نہیں سن پاؤں گا۔ جیسے ہی اونٹ بڑبڑایا، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ فرمایا کون جائے گا جو اس کے مالک کو لے کے آئے گا؟ ایک صحابی نے حضور میں جانتا ہوں یہ کس کا اونٹ ہے، اجازت فرمائے تو میں لے آتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ لے آؤ۔ وہ جب مالک آیا نا تو حضور نے فرمایا تیرا اونٹ میرے پاس تیری شکایت لے کے آیا ہے، تیرا اونٹ میرے پاس تیری شکایت لے کے، یہ کہتا ہے کہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، خدمت تواضع نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا۔ سرکار نے فرمایا یہ تیرے کام آتا ہے، اب تیری بھی ذمہ داری ہے اس کی خدمت تواضع کیا کر۔ میرے آقا تو بھائی بے شعوروں کو حضور شعور دیتے ہیں۔ دیکھیے نا، جو حدیث شریف بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، بلکہ آقا کریم کے تمام معجزات میں سے، حضور کے جتنے معجزات اور کمالات ہیں ان میں سے شق القمر کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ، بالاتفاق سب کے نزدیک تمام معجزات میں سے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جو عظیم تر معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں پہلی لسٹ اور فہرست میں شق القمر کا معجزہ ہے کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ یہ شق القمر کا معجزہ ہے۔ دیکھیے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے؟ صرف انگلی مبارک کا اشارہ ہی کیا تھا نا، صرف اشارہ کیا تھا۔ بھیا ہمارے بلانے پہ بیٹا بات نہیں سنتا، ہمارے اپنے بچے بات نہیں سنتے، گھر والے بات نہیں سنتے، پھر سوچنا پڑے گا یہاں تو محض اشارہ ہی ہوا ہے۔ سرکار نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا جب انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کو بھی میرے مصطفیٰ نے شعور عطا فرمایا۔ جیسے ہی انگلی کا اشارہ پایا فوراً چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ یہاں تو چاند حضور کی انگلی کے اشارے کو سمجھ رہا ہے کہ حضور کیا اشارہ فرما رہے ہیں۔ چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا۔ سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ پلٹ کے عصر کے وقت پہ آتا ہے، چاند کو اشارہ فرماتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بھئی ہر بے شعور شے کو میرے مصطفیٰ نے شعور عطا فرمایا۔ کیا یہ مشہور و معروف آپ نے روایت نہیں سنی کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں بند مٹھی میں سنگریزے آ کے کیا کنکر ہیں
سنگریزیں ہیں بند مٹھی میں، اور سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی یوں بند تھی، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائیں کہ ہم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو کمال ہوگا اگر یہ خود بتائیں، میں نہیں کہتا۔ مفسرین فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میں نے ایک محفل میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور نذیرا للعالمین بھی ہیں، حضور رحمت للعالمین بھی ہیں اور نذیرا للعالمین بھی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ رب فرماتا ہے ہم نے فرقان یعنی قرآن اپنے محبوب پر اس لیے اتارا ہے تاکہ میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ تو حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور رحمت للعالمین بھی ہیں اور نذیرا للعالمین بھی ہیں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں سنگریزیں ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں بتاؤں یا یہ بتائیں؟ اس نے کہا یہ تو کمال ہو جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں میرے آقا نے اپنی صفت نذیر کا جلوہ، اپنی صفت نذیر کے انوار، تجلیات اور صفت نذیر کا پرتو ابو جہل کی بند مٹھی میں سنگریزوں پر جب صفت نذیر کا جلوہ ڈالا تو بند مٹھی میں سنگریزوں نے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ جب اللہ کی تسبیح بیان کی ابو جہل کی بند مٹھی میں سنگریزوں نے، تو غصے میں آ کے سنگریزوں کو یوں پھینک دیا اور کہا معاذ اللہ کہ محمد نے میری مٹھی پر جادو کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ اندازہ فرماؤ کہ میرے آقا کریم تو بھائی توجہ فرماتے ہیں تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، جس پتھر کے قریب سے سرکار گزرتے ہیں وہ حضور پر درود شریف پڑھتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی آج میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ بھئی آپ کی دکان پہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی گزرتا ہے تو جو ناواقف ہو اس کو تو آپ سلام نہیں کرتے، اور ہم نے آج تو یہ زمانہ آ گیا کہ واقف آدمی کی ہوئی سلام کہیں تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک دوسرے کو سلام کہنے کا رواج کم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی سلام کہتا بھی ہے تو دوسرا آدمی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ مشاہدے میں بات آئی ہے۔ لیکن قربان جائیں یہاں حال یہ ہے کہ جو واقف ہے اس کو ہم سلام کہتے ہیں، یا آپ گزر رہے ہیں ایک دکاندار واقف، 10 دکانیں لائن میں ہیں، آپ کا 10 دکانداروں میں سے ایک دکاندار واقف ہے، آپ 9 کو سلام نہیں کہتے، جو ایک واقف ہے اس کو سلام کہتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف مسلم شریف سے میں سناتا ہوں، پھر اندازہ لگائیے کہ مقام مصطفیٰ کی بلندیاں کیا ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، اور یاد رکھیے بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب بستی سے باہر نکلا تو راستے میں جو درخت جس کے قریب سے حضور گزرتے تو وہ حضور کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے پتھر، جب سرکار اس کے قریب پہنچتے تو وہ سرکار کو سلام عرض کرتا تھا۔ جس درخت کے پاس گزرتے ہیں حضور بے شعوروں کو شعور دیتے ہیں، درخت پہچانتا ہے کہ میرے رسول آ رہے ہیں تبھی تو ان الفاظ سے سلام کہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ لفظ مسلم کے اندر السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول میرا سلام قبول فرمائیے۔ یہ تو درخت ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے جس چٹان جس پتھر کے قریب سے حضور گزرتے، جس پہاڑی کے قریب سے گزرتے، وہ سرکار کو جب آتے ہوئے پتھر دیکھتا، پہاڑی دیکھتی، وہ نبی کریم پر درود شریف پڑھتی اور سلام عرض کرتی، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پتھر بھی سلام عرض کر رہے ہیں، درخت بھی سلام عرض کر رہے ہیں۔ کون سے درخت، کون سے پتھر، کون سی پہاڑیاں؟ جن کے قریب سے مصطفیٰ گزرتے تھے۔ اور آج بھی یہ غور رکھیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے، صحابہ کا بھرا مجمع تھا، یوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا میرے جانثاروں، میرے غلاموں، مجھے آج بھی
وہ پتھر میں انہیں پہچانتا ہوں، میں ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ بچپن میں جب میں ان پتھروں کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ میں ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ بچپن میں جب میں ان کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ میرے مصطفیٰ تو پتھر کو بھی شعور عطا فرماتے ہیں، حضور پتھروں کو بھی شعور عطا فرماتے ہیں، بے شعوروں کو شعور دیتے ہیں۔ یہاں جانور بھی درود پڑھ رہے ہیں، یہاں پتھر بھی درود بھیج رہے ہیں، درخت بھی درود بھیج رہے ہیں اور سلام عرض کر رہے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا پوری کائنات کے رسول بن کے آئے ہیں۔ صرف حضور انسانوں کے رسول نہیں ہیں بلکہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ہر مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اور میرے آقا جس مخلوق کے رسول ہیں وہ مخلوق پہچانتی ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے رسول کون ہیں، ہمارے آقا کون ہیں۔ جبھی پہچانا تو جبھی مصطفیٰ پہ سلام بھی عرض کیا، جبھی تو مصطفیٰ پہ درود شریف بھی پڑھا۔ یہ رفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ حضور کی نسبت کی برکت ہے۔ رب نے فرمایا فلا وربک، محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی، تیرے رب کی قسم ہے۔ تو نسبت مصطفیٰ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ مشکوٰۃ شریف باب الکرامات، مشکوٰۃ شریف باب الکرامات میں یہ حدیث شریف موجود ہے، میں نے چیپٹر بھی بتا دیا باب الکرامات، کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد مدینہ شریف میں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا، کوئی بچہ بیمار ہے، خاتون بیمار ہے، کوئی بزرگ بیمار ہوتا نا، تو یہ مشکوٰۃ شریف باب الکرامات میں ہے یہ کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ مریض کو لے آتے، اگر مریض کو نہیں لائے تو پھر گھر کا کوئی فرد آ گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ سے آ کے عرض کرتے کہ ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہے، فلاں مریض ہے، تو کیا آپ یہ فرماتی کہ بیمار ہے تو میں کیا کروں، جاؤ دوائی لو جا کے؟ نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کا قمیص مبارک، استعمال کا کرتا مبارک، پانی کا ایک پیالہ منگواتی، اس میں حضور کا کرتا مبارک جو ہے اس کا کنارہ اس کے اندر ڈبو دیتی، ڈبو کر پھر اس کپڑے کو نچوڑتی، فرماتی کہ حضور کے لباس اقدس کا غسالہ مریض کو پلاؤ، اللہ شفا دے گا۔ بھائی حضور کے جسم پاک سے لگنے والے کپڑے کو اگر پانی میں ڈبو کر اور اس کپڑے کو نچوڑ کر، لباس اقدس کے حصے کو پانی میں ڈبو کر نچوڑ کر وہ پانی اور غسالہ اگر مریض کو پلایا جاتا تھا تو مشکوٰۃ شریف باب الکرامات میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہاں تک کہ دیکھیے یہ تھوک مبارک میرے نبی کریم علیہ حضور کا لعاب دہن، حضور کا لعاب دہن مبارک، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی غزوہ بدر میں۔ جاؤ سیرت کی بڑی عظیم کتاب، تمام مکاتب فکر کے لوگ جب سیرت کے معاملات پڑھنا چاہیں یا بیان کرنا چاہیں تو عربی ماخذ میں سے جس کتاب سے سیرت کے واقعات لیے جاتے ہیں اس کا نام ہے سبل الہدا، ہدایت کے راستے، سبیل کی جمع ہے سبل، اور ہدا ہدایت کو کہتے ہیں۔ یہ کتاب عربی میں ہے سبل الہدا، یعنی ہدایت کے راستے، ہدایت کے راستے یہ کتاب کا نام ہے۔ اس سبل الہدا سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگ گیا، تو وہ آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ رخسار پہ لٹک کے یہاں آ گیا، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ ہتھیلی یوں نیچے رکھی اور لٹکا ہوا ڈیلا لے کر سیدھے سرکار کے پاس آ گئے اور عرض کیا حضور میری آنکھ نکل گئی ہے، ڈیلا لٹک گیا ہے اور تکلیف بہت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہیں جنت دے دیں یا تمہاری آنکھ ٹھیک کر دیں؟ اب یہ بڑا ایک مشکل امتحان تھا کہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا آنکھ لے لے یا جنت۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے جو انتخاب کیا وہ بھی کمال کا تھا۔ اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب۔ ہم نے کہا صحابہ کا انتخاب کمال درجے کا تھا،
حکم تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک لے لے، یا آنکھ صحیح کروا لے یا جنت لے لے۔ مانگنے والے تیرے انداز طلب پر بھی قربان جائیں۔ صحابہ کے حسن طلب کیا کہنے، اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں حضور پھر کرم فرمائے نا، آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں اور جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں۔ آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں اور بندہ پروری فرمائے، کرم گسترگی فرمائے، آنکھ اپنی طرف مجھے مانگنے پہ دے دے اور جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لینے گئے تھے آنکھ اور مصطفیٰ کریم سے جنت بھی لے آئے۔ حضور آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے مانگنے پہ دے دے اور جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں۔ تو ہوا کیا، نبی کریم علیہ السلام نے سبل الہدا پڑھ رہا ہوں، حضور نے اپنی انگشت مبارک سے لعاب دہن لے کر ڈیلے کے اوپر لگا کر ڈیلا پکڑ کر آنکھ کے اندر رکھ دیا اور آنکھ کی پلک اٹھا کر حضور نے پھر ڈیلا اندر رکھ کے انگشت شہادت اوپر پھیری۔ فرمایا قتادہ بتا اب تیری آنکھ کا کیا حال ہے۔ وہی قتادہ جو ابھی کہہ رہے تھے آقا تکلیف بہت ہے، ڈیلا نکل گیا، آنکھ لٹک گئی، تیر لگ گیا آنکھ میں۔ فرمایا بتاؤ اب تمہاری آنکھ کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور اب تو یہ کیفیت ہو گئی کہ میرے لیے امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی تھی۔ حضور ساری تکلیف ہی جاتی رہی ہے۔ تو جن کے لعاب دہن کو رب نے شفا بنایا، جن کے کرتہ مبارک کا وہ سالہ جو ہے اسے شفا بنایا گیا، اور وہی لعاب دہن مبارک اگر کھارے کنویں کے اندر گرتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی رفتیں، بڑی ہی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور دیکھیے قرآن مجید جس کی شہادت دے رہا کہ دیکھو جی بزرگوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہاں تو یہ حال ہے، قرآن کہتا ہے دیکھیں دنیا کی کوئی ڈاکٹر، کوئی آئی سرجن کسی سے پوچھے کہ جناب بندہ قمیص آنکھوں پہ رکھیں تو کبھی بینائی پلٹی ہے؟ کسی کی آنکھ کی بینائی چلی جائے تو اس کے باپ کا کرتا یا بیٹے کا کرتا اس کی آنکھ پہ رکھا جائے تو آنکھ کبھی واپس آئی ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے ایسا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، پر قرآن کہتا ہے ایسے ہوا، ہو سکتا ہے نہیں، قرآن کہتا ہے ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے پوچھا میرے ابا جان کا کیا حال ہے، تو بھائیوں نے کیا بتایا کہ کیا بتائیں، آپ کے جدائی اور غم میں رو رو کے ابا جان کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا، قمیص اتار کے دی اور فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرا قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد ماجد کے چہرے پہ ڈال دینا، چہرے پہ ڈالو گے آنکھوں کے ساتھ یہ کرتا مس ہوگا، فرتد بصیرہ، ان کی بینائی جو ہے واپس پلٹ آئے گی۔ پیارے بھائیوں قرآن شریف ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص و کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالا گیا، قمیص آنکھوں سے مس ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دکھائی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ محبوبین کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ چیز بھی بڑی عزت اور عظمت والی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزتیں، بڑی رفتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے ان کے بارے میں یہ اعتقاد ہو، یہ عقیدہ ہو اور پختہ عقیدہ ہو، یقین کامل ہو کہ میرے نبی کریم علیہ السلام جیسا پوری انسانیت میں نہ کوئی ہوا ہے، نہ صبح قیامت حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ حضور کو بے مثل ماننا، نبی پاک کو بے مثل ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور کی بشریت بھی بے مثال، حضور کا انسان ہونا بھی بے مثال۔ میرے آقا جیسا کائنات میں نہ ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ سیدی امام احمد رضا نے فرمایا، عرض کیا نا، اس لیے آپ کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہادت۔
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور جیسا تو کوئی انسان نہیں۔ دیکھیے ہم حضور کی بشریت کو مانتے ہیں، حضور بشر ہیں، حضور انسان ہیں، مگر یہ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہیں، جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح نبی انسان ہے۔ فرق یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی بشریت بھی بے مثال ہے، ان کا انسان ہونا بھی بے مثال ہے۔ آپ کی بشریت جیسی کسی کی بشریت نہیں، اور آپ جیسا انسان بھی کائنات میں نہ ہوا ہے نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے میری ساری گفتگو کا یہ خلاصہ ہے، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، یہ ہمارے نبی پاک اللہ کی شان ہے۔ سارے میرا ساتھ دیں گے، نبی پاک اللہ کی شان ہے، حضور اللہ کی شان ہے۔ اور کیسے شان ہے؟ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ تو بتائیے کہ کتنا پیارا عقیدہ ہے اور کتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے، پاکیزہ عقیدہ ہے جی۔ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں وہ انسان ہے۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا شریف، آپ نے بھی تو یہی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، نبی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کو جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار ہوا، حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی، نبی پاک کا دیدار ہوا، تو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور کے چہرہ پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ یہی بات اللہ والوں کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، جتنے بھی اللہ والے ہیں سب کا عقیدہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو عقیدہ ہے وہی بریلی کے احمد رضا کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ آنکھاں دے رب دی میں، احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری۔ اور یہی بات تو پیارے بھائی ڈاکٹر اقبال نے کہی۔ جتنے بھی حضور کے دیوانے ہیں، جان نثار ہیں، فداکار ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے۔ جو اقبال کا عقیدہ احمد رضا میں اسی عقیدے کا ترجمان ہے جس عقیدے کا ترجمان ڈاکٹر اقبال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان۔ اور اقبال نے بھی یہی بات کی، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت اللہ۔ تو حضور کی حدیث آخر میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی عقیدہ میں نے بیان کیا ہے یہ حضور کی اس حدیث سے ہے۔ جہاں سے پہلی آیت پڑھی میں نے، فلا و ربی کا، محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی۔ یہ رفت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ، اس آیت کے پہلے الفاظ سے رب سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں میں پوری کائنات کا رب ہوں، لیکن جب اپنی قسم ذکر کرتا ہوں تو اپنا رب ہونا مصطفیٰ کی طرف منسوب کرتا ہوں، حضور کی طرف نسبت کر کے کہا۔ اب حدیث شریف سنیے کہ ایمان کا کمال حضور کی محبت ہے، بلکہ ایمان کی پہچان علامت حضور کی محبت ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ شریف کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں۔ لا یؤمنو، ہرگز اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو مومن کہلائے، حتیٰ یہاں تک کہ
اکونا احب الیہ، میں اسے پیارا ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، پوری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر جب تک محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور صحابہ کرام سے ہم نے یہی سیکھا، صحابہ کرام سے یہی سیکھا۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے، تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے ممبر پہ تشریف لا کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی حضور نے دعوت دی۔ حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج میرے ساتھ سودا کرے؟ فرمایا مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ آج میرے ساتھ سودا کرو، اللہ سے تجارت کرو، مال لے آؤ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بھئی تمام صحابہ مال لینے گئے غزوہ تبوک کے موقع پر، فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں کو مال لے کے آؤ۔ سب صحابہ مال لینے چلے گئے۔ حضرت عمر جا رہے تھے مال لینے، تو صحابہ نے سنا کہ عمر کیا بولتے جاتے ہیں۔ عمر بولتے جاتے ہیں گھر کی طرف، کہتے ہیں ہر موقع پہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ابو بکر بڑھ جاتا ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ یہ مال لینے صحابہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے حضرت عمر یہ گفتگو کرتے ہیں، ہر موقع پہ عمر بڑھتا ہے، ہر موقع پہ ابو بکر نمبر لے جاتے ہیں، تو آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ مال لینے تمام صحابہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق جب مال لے کے آئے، دیگر صحابہ بھی مال لا رہے ہیں، سرکار کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ اے عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی جے تو بنصف مالی، جے تو بنصف مالی، حضور میں نے اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، ایک بیوی بچوں کے لیے رکھ لیا ہے اور آدھا حصہ میں لے کے آپ کی خدمت میں آ گیا۔ گفتگو جاری تھی کہ میں نے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے، آدھا اہل و عیال کے لیے اور آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، بہت بڑا گٹھڑا مال کا اٹھایا ہے، سرکار کے پاس لے آئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کتنا مال لائے ہو، کتنا مال لے کے آئے ہو؟ تو صدیق کہتے ہیں حضور جتنی پونجی تھی، جتنا اثاثہ تھا، سارے کا سارا، یہاں تک کہ گھر میں کپڑے سینے والی سوئی جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑی، سارے کا سارا اثاثہ، سارا سامان، ساری پونجی جو گھر میں تھی میں اکٹھی کر کے آپ کے پاس لے آیا۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا تو ما ابقیت لأہلک، ما ابقیت لأہلک، وہ کاروانے واسطے بھی کوئی چھڑی ہے کہ نہیں چھڑی؟ ما ابقیت لأہلک، کاروانے واسطے بھی کوئی چھڑی ہے کہ نہیں؟ صدیق کا جواب سنیے، کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ سارا سامان ہی لے آئے صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ، اللہ اکبر۔ ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے حضور میں نے تو گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا سامان لے آیا ہوں، تو بیوی بچوں کے لیے کیا؟ دیکھیے کیسا عقیدہ ہے۔ عرض کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، سارا سامان لے آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ تو حضور پر ہر وقت مال قربان کرنے پر بے چین رہا کرتے تھے کہ موقع آئے تو سارا مال حضور پہ قربان کر دیں۔ دیکھیے نا حضور نے جب صحابہ سے فرمایا کہ اپنی اپنی 3 خواہشات بیان کرو، تو صدیق اکبر کی باری آئی نا، تو سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سرکار نے فرمایا ابو بکر اب تم بھی اپنی 3 خواہشات بیان کرو۔ حضور 3 خواہشات ہیں، چوتھی ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا بتاؤ کون کون سی؟ صدیق کہتے ہیں آقا الجلوس بین یدیک، الجلوس بین یدیک، حضور آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنا آپ کا مکھڑا تکتا رہوں، آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی زیارت کرتا رہوں۔
الجلوس بین یدیک، سامنے بیٹھ کر آپ کا جلوہ زیبا جو ہے نگاہوں میں سما کر بیٹھا رہوں۔ حضور یہ میری تمنا ہے، آرزو ہے، حضور کے دیدار کی تمنا۔ فرمایا دوسری خواہش کیا ہے؟ دیکھیے صدیق کہتے ہیں انفاق و مالی علیک، حضور دوسری تمنا خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، آپ کے اشارے پہ مال خرچ کروں۔ اور صدیق نے کیا کہا؟ حضور مال میرا ہو، آپ حکم فرماتے جائیں کہ ابو بکر یہاں خرچ کر، 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 مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، آپ فرماتے جائیں اور میں مال خرچ کرتا جاؤں، دوسری تمنا میری یہ۔ فرمایا تیسری خواہش بھی بیان کر۔ صدیق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور تیسری خواہش یہ الصلاۃ علیک، الصلاۃ علیک، 24 گھنٹوں میں ہر لہجہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ تمنا یہ ہے کہ ہمہ وقت آپ پر درود و سلام عرض کرتا رہوں، میں ہمہ وقت درود شریف پڑھتا رہوں۔ یہ تین خواہشات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو وہ تو حضور سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی عقیدت اور پیار کی جو پوری تاریخ ہے وہ تو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی محبت مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے۔ وہ صحابہ کرام کو جو پیارے نبی پاک سے محبت تھی، اس محفل کے آخری لمحات میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالی میرے نبی پاک کے صحابہ کو میرے نبی کریم سے جو محبت تھی، جو پیار تھا، جو عشق تھا، اس کی خیرات آج کی محفل میں ہماری جھولی میں بھی ڈال دے، ہمیں وہ حسن مصطفیٰ کی خیرات دے، محبت مصطفیٰ کی خیرات دے۔ یقین جانیے جس کے دامن میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے، جس کے قلب میں مدینے والے کا پیار پیدا ہو جائے، پھر دنیا سے جائے تو پھر وہ اعلان کرتا ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بھئی سچی بات ہے کہ ہماری قبر کا چراغ تو حضور کی محبت ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ بھئی جب سرکار قبر میں تشریف لائیں گے تو وہ تو ہر مومن کی قبر میں سرکار نے آنا ہے اور اپنا جلوہ زیبا عطا فرمائیں گے، اور ہر قبر والے کو حضور کی زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار نے کرم فرما دیا نا تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر، قبر میں لہرائیں گے تا حشر، چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ بس ایک ہی سبق، ایک ہی ہدایت پلے باندھ لو، جینا اگر جینا ہے دنیا میں تو حضور کی محبت میں جینا سیکھو، حضور کی محبت میں جینا سیکھو۔ جب حضور کی محبت میں جینا سیکھ لیا تو پھر جب مریں گے تو مرنا بھی حضور کی محبت میں نصیب ہوگا۔ تو جو حضور کی محبت میں مرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبر کا چراغ عطا فرماتا ہے، اور قبر کا چراغ جو ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی درس دیا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ایک اور عاشق نے جو پیغام دیا ہے وہ آج کی محفل کا پیغام ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، یہی اہل سنت کا پیغام ہے، یہی اہل سنت کا پیغام محبت ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، بندے کے دل میں پیار پیدا ہو مدینے والے کا،
دل میں محبت ہو آقائے دو جہاں کی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ بے نماز ہو۔ اگر دعویٰ کرتا ہے محبت رسول کا اور نماز نہیں پڑھتا تو دعوے میں جھوٹا ہے، دعوے میں ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ بھئی جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے پھر اس کے دعوے کو سچا تب ثابت ہوگا جب 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھے گا۔ کیوں؟ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ تو یہ تو دعویٰ ہے نا، اگر دعویٰ ہے تو تمہارا عمل بتائے، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ جی میرے دل میں حضور کا پیار ہے، میں بھی حضور کا عاشق ہوتا ہوں، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بندہ چپ رہتا ہے، زمانہ کہتا ہے رسول اللہ کا عاشق ہے۔ دو ایمان سے مزہ اس بات میں ہے، لطف اس بات میں ہے، مزہ اس بات میں ہے، کیف و سرور اس بات میں ہے۔ آدمی خود نہ کہ میں بھی جی عاشق رسول ہوں نا، میرے دل سے حضور دا پیار ہے، نہیں، وہ پیار چھپانے کی چیز ہے، اسے چھپا کے رکھ، دنیا تیرے محبت کی گواہی دے کہ یہ وہ عاشق ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے، یہ حضور کا پیار رکھنے والا ہے، حضور کی محبت رکھ۔ کیوں؟ جس سے سچی محبت ہوتی ہے بندہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ صحابہ تو بے چین رہتے تھے، میرے وقت نہیں ہے، میں کئی حدیثیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ جب کھانا کھانے لگتے تھے تو پوچھتے تھے حضور کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے، حضور کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے، رنگوں میں حضور کس رنگ کو پسند کرتے ہیں ہے جی، اور کن چیزوں کو سرکار پسند فرماتے ہیں، کن باتوں سے سرکار کو نفرت ہے۔ تو بھئی جو حضور کا عاشق ہوگا، یہ میرا پیغام اصلاح ہے، یہ دعوت اور تبلیغ کا میرا ذمہ جو ہے، میں اس کی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی پھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ حضور کو کن کن باتوں سے نفرت تھی، حضور کن باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بندہ اس کے قریب نہیں جاتا، اور جن باتوں کو سرکار پسند فرماتے تھے، جن چیزوں سے حضور کی محبت تھی، سچا جو محبت کا دعویٰ ہے نا، اس میں وہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جن جن چیزوں سے سرکار کو پیار ہے ان چیزوں سے بندہ پیار کرے، جن اعمال سے سرکار کو محبت تھی، پیار تھا، وہ عمل اختیار کیے جائیں۔ تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اعمال صالحہ میں سے سب سے زیادہ پیار میرے نبی پاک کو جس چیز کے ساتھ تھا وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ حضور کو جس چیز سے محبت تھی، جس چیز سے پیار تھا، وہ 5 وقتہ نماز تھی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میرے جانشارو، میرے غلاموں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس غیاں جاتا رہا۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی خود بھی کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کی طرف لائیں، کیونکہ یہی پیغام مصطفیٰ ہے۔ میں نے عیدگاہ مسجد میں یہی آپ کو پیغام دیا تھا، یہ 2-3 دن پہلے عیدگاہ مسجد میں میرا بیان ہوا، میں نے کہا کہ آج کے بیان کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ میلاد منا کر ہم عہد کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس محبوب کے میلاد منانے کی توفیق دی ہے نا، اس محبوب کا پیغام بھی اپنانے کی ہمیں توفیق دے۔ تو میلاد منائیں اور میلاد منا کر پیغام مصطفیٰ اپنائیں کہ حضور نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو ہمیں سکھلایا ہے، جو پیغام دیا ہے، جو درس دیا ہے، اس سے ہی غفلت کریں تو پھر ہمارے دعوے بھی جھوٹے ہیں۔ ہم ایسے ہی اس کے رسول کے دعوے کرتے ہیں، اس کے رسول کا دعویٰ اس کا سچا ہوگا وہ جن جن چیزوں سے سرکار کو محبت ہے اسے۔ ایک بندہ کہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز کو قبول نہ کرے، نعرے بڑے بلند و بالا لگائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو بھئی موت کو قبول کر رہے ہو تو زندگی میں سرکار کی نماز کیوں نہیں پسند تمہیں؟ نماز سے کیوں دور ہو؟ نماز کا وقت ہے تو مسجد سے نکل جاتے ہو، اور پھر کیا فائدہ؟ اسلام اور مسلمان کی پہلی، میں جب بھی کوئی بیعت ہوتا ہے میں اسے یہ سبق پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بیعت ہونے میں
اور ہمارے سلسلہ طریقت میں پہلا سبق، پہلا درس، پہلی نصیحت، پہلی تاکید 5 وقتہ نماز ہے۔ میں نے کہا وہ پیر اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تیرے حصے دیا اسے نمازاں پڑھ چھڑیاں۔ میں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا پیر تو آمنہ کے لال ہیں، مرشد اعظم وہ ہیں، ہادی اور رہبر وہ ہیں۔ کیا حضور نے سرکار نے کسی صحابی سے فرمایا تھا تیرے حصے دیا نمازاں اساں پڑھ چھڑیاں؟ تینوں مرید ہونے دا کی فائدہ جی تو متھا کسانا۔ میرے کو ایک بندہ اس آ کہ جی میں بابا جی دا مرید ہو گیا۔ میں کہا جو کیڑے بابا جی نے؟ کہ میرے بابا جی آندے تیرے حصے دی میں رات نو پڑھنا نماز، تیرے حصے دی میں رات نو پڑھ سکنا۔ میں کہا کیا سرکار نے بھی کسی اپنے صحابی سے فرمایا میں تو نہ پڑھے اگر تیرے حصے دی میں پڑھا؟ کیسے جاہلانہ باتیں ہیں، کیسی گفتگو ہے۔ ہمارے ہاں امتیاز نہیں رہا، لوگوں کو پہچان نہیں رہی۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے جب بھی کوئی معاملہ دین کا پیش آئے تو حضور کی طرف دیکھیں، بھئی حضور کی طرف دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کیا تعلیم دیتے تھے؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو نمازی بناؤ؟ یہ کہتے تیرے حصے دیا سب پڑھ چھڑیاں۔ اچھا لوگوں کو پتہ ہے کہتے لے دس تو مرید کہدا ہوئے جے تو ہی نمازاں پڑھنی ہیں تو پھر مرید ہونے دا فائدہ کسی؟ ساڈا مرید ہو تینوں نماز پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں، تیرے حصے دیاں ساڈے وڈے پڑھ گئے۔ اچھا جو مرشد اعظم ہے کائنات تو حضور فرماتے ہیں بچہ 7 سال دا پتر ہو جائے تو نمازی بناؤ۔ 3 سال دیتے نے اولاد نو نمازی بنانے واسطے۔ ایک اہم تربیتی نقطہ جے، ہر ماپے نو ماں پیو نو رب نے 3 سال دیتے نے تی پتر نو نمازی بنانا۔ 3 سال تھوڑے ہوندے۔ حضور نے فرمایا تسی اپنی کوشش دے باوجود کوئی اگر تی یا پتر نمازی نہیں بنے گا تو آڑے ذمے تو بوجھ اتر جائے گا۔ وہ اگر پھر نماز نہیں پڑھن گے نا تسی انداللہ سرخرو ہو کہ تسا اپنا حق ادا کیتا ہے، تو آڑے ذمے جڑا فریضہ سی ادا کر دیتا ہے وہ نہیں پڑھ دے تو پھر وہ ذمہ دار۔ تو جی اساں انہوں 3 سال نماز وال لیاندہ ہی نہیں، کیا ہی نہیں، تعلیم ہی نہیں دیتی، پھر ساڑھے گالے سے پٹکا پہنا ہے۔ جیڑا آندر نہیں جی نہیں اپنے اپنے عملی پوچھے جانے نے تو یہ نہیں پڑھ دے تو آپ ہی بھگتن گے نا۔ میں کہ نہیں انہیں نہیں بھگتنا، اساں بھی بھگتنا نہ۔ ہاں جی قرآن شریف کی آیت ہے، میں آیت سناتا ہوں۔ اساں اولاد دی تعلیم تربیت صحیح نہ کیتی تے سانو بھی گلے وچ پٹکا پینا ہے، پوچھیا جانا ہے۔ حدیث شریف ہے سرکار نے فرمایا ماپیاں نے پوچھیا جانا ہے اپنی اولاد نو کی پڑھایا تے کی سکھایا، کی تعلیم دیتی۔ ایک تعلیم، ایک تربیت، اخلاق سنوارنا اولاد دے یہ ماپیاں دی ذمہ داری، تعلیم دینا ماپیاں دی ذمہ داری، اولاد نو دین وال لیانا نمازی بنانا یہ ماپیاں دی ذمہ داری۔ فرمایا 7 سال دا بچہ ہوئے نمازی بناؤ، 10 سال دا ہو جائے نہ پڑھے تو پھر ترغیب بھی دو، ڈانٹنا پے ڈانٹو، تکے نہ نماز پڑھانی پے پڑھاؤ تے انہوں اس پاسے لیاؤ۔ اور یقین جانو جیڑے لوگ اپنی اولاد نو شروع تو تربیت کر دیں نا اپنے نال اولاد نو وقت دیا کرو۔ ساڑی اپنی بہت غلطیاں خود ہے، نہ بیوی نو ٹائم دینے، نہ بچیاں نو، نہ بچیاں نو، تو ظاہر ہے کہ دوریاں پیدا ہو جاتی، بچے بھی دور بچیاں بھی دور۔ جدوں گھر وچ محبت دی فضا قائم کریے نا بیوی نو بھی ٹائم دیو، بچیاں نو بھی، بچیاں نو بھی، انہوں نے ماحول وچ لیاؤ، انہوں دے کول اٹھیا بویا کرو، کھانا رل کے کھایا کرو تاکہ تواڈے کول بیٹھ گے انہوں نے کوئی چج آئے گا، زندگی گزارن دا پتہ لگے گا، دین دیاں گلاں سمجھن گے۔ اس واسطے یہ پیغام مصطفیٰ ہے جڑا تانوں سنا رہے ہیں، یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کہ اپنے تمام اہل خانہ نو دین نال وابستہ رکھنا یہ ماپیاں دی تے گھر دی سربراہ دی ذمہ داری۔ ویکھو قرآن دی آیت ہے، قرآن دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اتھے اے نہیں فرمایا کہ ایمان والے ہو جہنم دی اگ کولوں بچو، نہ اگر اینی آیت ہوندی تو پھر میں تہاڈی گل من لیندا کہ چلو جی وہ نہیں اس پاسے آوندے تے اودے ذمہ دار ہو۔ اتھے تے رب نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے ہو آپ بھی جہنم دی اگ کولوں بچو کہ اپنے بیوی بچیاں بھی جہنم دی اگ کولوں بچاؤ۔ اس آیت دے وچ مفسرین نے لکھیا ماپیاں دی جڑی شرعی ذمہ داری، ماپیاں دی جڑی شرعی ذمہ داری وہ یہ وے کہ آپ بھی دین اتے چلنا،
اور اپنی اولاد نو بھی دین اتنے چلانا یہ ماپیاں دی ذمہ داری ہے۔ تھوڑا جہا محبت دا ماحول گھر وچ پیدا کریے، اور سیانے بزرگاں نے لکھیا ہے کتاباں وچ، اولاد نو کھان واسطے سونے دا لقمہ دیو، کھان واسطے تے نظر جڑی شیر دی اکھ والی نظر رکھو۔ اولاد دی تربیت تاں ہوندی صحیح ویکھن والی اکھ شیر دی طرح ہوئے تے کھان نو جڑا سونے دا لقمہ، یعنی انہاں دی سہولت، انہاں دا کھانا پینا، پہننا، رہنا سہنا، انہوں اچھا کرو جنہ کر سکتے ہو، توجہ دیو تاکہ تہاڈی اولاد تہاڈے پر راغب ہوئے، کہ انہاں دی نگرانی، انہاں دی اصلاح، یہ پھر ماپیاں دی ذمہ داری ہے۔ آؤ دین دے اس پیغام نو اسی سن کے انہاں گلاں نو اگے بھی پھیلاؤ، جتھے چار سنگی ساتھی بیٹھے ہون اتھے دسیا کرو کہ دین دی ذمہ داری ہے، دین ساڈے اتنے کوئی ذمہ داریاں عائد کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معبود دے صدقے سانو عمل دی توفیق دے۔ یہ ساریاں کرن دے باوجود پھر اگر اولاد دین وال نہیں آندی یا باغی ہوندی یا ہور رستے تے چلدی، پھر یہ دا اجر تانوں بہت بڑا ملے گا۔ قیامت دے جدوں حساب کتاب ہوئے گا تو پوچھ ہوئے گی، تسی سرخرو ہو گے، تانوں یہ دا اجر ملے گا، تساں اپنی ذمہ داری نبھائیے اور اچھے طریقے نہ نبھائیے۔ یہ دے ذمہ دار پھر اولاد ہوئے گی، پھر انہوں او دی سزا، او دا جواب دے پھر انہوں نے ہونا پائے گا، اسی سرخرو ہو جاواں گے۔ اس واسطے اسانوں اپنا فرض ادا کردے رہنا چاہیے۔ دیکھو نا، ایک بندے دا کسی بندے نے کسی کو پیسے لینے ہون تو ایک باری آ کے تو پھر چھڑ دینا ہے، ہوں نہیں دینا چلو چپ کر کے گھر بہ جاؤ۔ دسو نا، تسی تو 4000 لینا ہوئے کسی کو، پورے محلے چ بندہ لبھی دا، ایک بندے نو ٹوری دا، پھر دوجے نو ٹوری دا، پھر تیجے نو، پھر وہ پریشر پائی دا، پھر انہوں آکی دا یار 200 کے دے، بندہ چھڑدا نہیں، وہ نہیں تک ساہ نہیں لیندا جنہ چر پائی نہ وصول کر لے۔ اسی ایک وہ 2 باری بچے نو نماز دا آکے اسی نے جی آکھیا تے بڑا آکھے نہیں لگتا، نا اے بڑی ذمہ داری نہ عرض کرن لگا، جنی دیر ساہ نے نا اساں آکھدے رہنا، جنی دیر ساہ نے تے جنی دیر جیونی تے اساں آکھدے رہنا، پتر اٹھ نماز پڑھ، ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ، نماز پڑھ، اساں آکھدے رہنا، نہ پڑھے تو دی ذمہ داری۔ جدو اسی سرخرو ہونا ہے رب دی بارگاہ۔ میرے نانا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میری والدہ صاحب نے میں سنایا کہ والدہ صاحبہ فرماندی سن کہ اسی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں قاعدہ سپارہ ادو پڑھی دا سی، ساڑے نانا جی بڑے اللہ دے کامل ولی عالم سن، وہ نماز مسجد وچ پڑھ کے تشریف لے آندے سن، تے سارے بچیاں نو آخدے سن نماز پڑھی جے نماز۔ وہ ساری زندگی انہوں دا معمول سی، مسجد وچ آنا ہے تو انہوں نے پوچھنا ہے تیری نانی صاحبہ نو کنے نماز پڑھی کنے نہیں پڑھی، بچیاں اگے ہو کے آخنا نہیں پڑھی، اساں پڑھیے، انہوں نے فرمانا اچھا جی پڑھیے نا پیر وکھاؤ ہاں والا۔ آپ فرمان سن ساریاں بچیاں بچپن ہونا پیر وکھاؤ ہاں، مینوں ہنے پتہ لگ جاندہ تساں نماز وضو کیتا کہ نہیں، پیراں تو پتہ لگنا ہے۔ تے الحمدللہ وہ پورا ساڑے پھر مامو جان دستے سن کہ ساڑے نمازی بنن وچ ساڑے نانا جی دا ایک کردار سی۔ وہ فرمان سن بھی ہر نماز ویلے وہ کدی اکے تھکے نہیں سن بھی نہیں مندے تو میں چپی کر رہا ہوں، آ کے تھک پیا ہوں کراں تے کی کراں، نہ انہاں کہ میری ذمہ داری ہے، یہ تو جنہ چر جیونا یہ تو مینوں پوچھنا ہے۔ انہاں آخنا وکھاؤ جی کسے جھوٹ بولنا نا بچے، میں جی پڑھی نماز، انہاں آخنا وکھاؤ ہاں پیر، وضو کیتا سی، انہاں آخنا تیرے پیر دسدے نے تو کوئی نہیں پڑھی نماز۔ تے بڑی محبت نال نا مسکرانا، مسکرا کے تو ہولی جی وہ گلاں تے تھپکی دے کے انہاں آخنا جا پہلے وضو کر تے نماز پڑھ، پھر تینوں میں شے لے کے دیاں گا، پھر میں تینوں بازار لے جاؤں گا۔ انہاں کہ میں تو نماز پڑھنا میرا دل خوش کر، تے جیڑی شے تو آکھیں گا میں تینوں بازاروں لے آ کے دیاں گا۔ یعنی انہوں آندے نے ترغیب بھی تے ترہیب بھی، تے اے بزرگاں دے طریقے سن، اے بزرگاں دے انہاں دا یہ فیض ہے کہ اج بھی انہاں دیاں اولاداں بھی سانوں یہ چیزاں نظر آندیاں نے۔ اسی بھی رب دی بارگاہ بھی دعا کرنے اللہ تعالیٰ ساڑے حال تے رحم فرمائے۔ یہ دنیا دی زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھ لو نا علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ کل پرسوں دھرنے وچ گئے اسلام آباد تے 3 دن بعد راتی اطلاع آ گئی دنیا تو پردہ کر گئے۔ دیکھو نا کوئی زندگی دا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں، کوئی اچانک خبر آ جائے۔ وہ بندے پتہ کی آندے ایتھے ہن بازار ہی لگا پھردا سی یار، وہ سودا لے کے گیا اتوں، اچانک خبر آ جاندی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر
یہ چھڑ دیو گلاں کرنیاں جی اجے بڑی عمر پئی. وہ ایک منڈا نمازی بن گیا کوئی 18-19 سال دا جوان، وہ مسیتیں آن لگ پیا نا، وہ محلے والے وہ پیچھے پی گئے. پتہ کی آدھے تیری عمر ہے نماز پڑھن دی، لے دس تو ایسی عمر مسیتڑ ہو گئی مسیتڑی ہو گئی. میں کہ خدا دے بندیا کلمہ پڑھی نبی پاک دا، یہ دس نماز پڑھن دی کیڑی عمر جڑی رب نے مقرر کی تھی؟ کوئی ایسی عمر مقرر کی تھی بھی 40-50 سال، وہ 18 سالوں تو اگے ہو گیا، تو آنا تیری عمر ہے کوئی نماز پڑھنے والی؟ میں کہ میرے نزدیک تو سرکار نے فرمایا 10 سال تو نماز فرض ہو جاتی، 3 سال فرض نہیں ہوتی، 7 سال تو 10 سال نمازی بناؤ. جدوں بچہ 10 سال تو اتنے جانا ہے نا، پھر معاملات شروع ہو جاتے، پھر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، پھر فرائض، پھر پوچھ ہوتی ہے کہ اس عمر ادھر چل رہی تھی. اس واسطے ہم سانو چاہیے ہر ویلے اپنی موت کی تیاری رکھی، کوئی پتہ نہیں کس ویلے بلاوا آ جائے. اللہ تعالیٰ یہی میلاشی دیا محفلوں کا مقصد ہے، اسی اپنی زندگیاں سنواریے، نیکی تے ہدایت دے رستے چلیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.